أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي القرشي المكي المدني الهاشمي الأمي سيدنا ومولانا بالقاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية ولا دائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات فرد محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے الحمدللہ شریعت کے ساتھ ساتھ سنویدھان کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. صلوات پر محمد. اسلام کبھی بھی سنویدھان سے ہٹ کر بات کرے گا نہیں. وہ دنیا کے فرقے اور مذاہب ہوں گے جہاں پر اسلام کو الگ مانا جاتا ہو اور سنویدھان کو الگ کر دیا جاتا ہو. اسلام بات کرتا ہے اگر تمہارا ملک جو چیزیں تمہارے اوپر عائد کر رہا ہے اس کو تمہارے اوپر ماننا واجب ہے. پروردگار عالم قرآن مجید میں سورہ حجرات کی 13ویں آیت، اس میں پروردگار قرآن مجید میں کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پروردگار کے نزدیک محترم ترین کون ہے؟ پہلے تو سمجھنے کی یہ بات، ہر انسان اس خیال میں رہتا ہے کہ محترم ہم، بہتر ہم، متقی ہم، اچھے ہم سے اعلیٰ کوئی نہیں، ہم سے معیار کسی کا بلند نہیں. لیکن اللہ سے سوال کرا جائے معبود کون بہتر؟ کیا علی کے چاہنے والے شیعہ بہتر، یا رسول کے چاہنے والے امتی بہتر، یا دیگر فرقوں کے چاہنے والے وہ بہتر؟ اللہ کی آواز آئی ہمارے نزدیک نہ شیعہ بہتر ہے، نہ اہل سنت بہتر ہے، نہ دیگر مذاہب والا بہتر ہے. اچھا یہ اپنی طرف سے اگر میں کہوں تو ہر انسان آ جائے گا مولانا کہا کیسے؟ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ حجرات کی 13ویں آیت. پروردگار کہہ رہا ہمارے نزدیک کوئی بہتر نہیں ہے. معبود کون بہتر؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وہ انسان ہمارے نزدیک بہتر ہوگا جو بہترین تقوی حاصل کر لے، جو پرہیزگار بن جائے. یعنی اللہ نے شرائط یہ نہیں بتائی تم کو شیعہ ہونا ضروری ہے، اللہ نے شرائط یہ نہیں بتائی تم کو اہل تسنن ہونا ضروری ہے، اللہ نے شرائط یہ نہیں بتائی تم کو دیگر فرقے والا ہونا ضروری ہے. اللہ نے قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ کہا اگر کوئی انسان چاہتا ہے ہمارے نزدیک ہو جائے تو سب سے پہلی شرط یہ ہے تقوی الہی حاصل کر لے. اور تقوی الہی حاصل کیسے ہوگا؟ مہم چیز تو یہ ہے ہر انسان کہتا ہوں متقی ہے. اچھا ہم نے ایک جملہ کہا تھا متقی کی جہاں بات آتی ہے میم اور تے غائب ہی ہو جاتا ہے، خالی کی بس. انسان کے اوپر کہ اگر متقی بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلی شرط یہ ہے پابندی. پابندی سب سے مہم شرط. اسلام کے لیے امام علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے وہ انسان کبھی بھی مومن ہو ہی نہیں سکتا جو وقت کا پابند نہ ہو. کتنا عجیب و غریب جملہ ہے. یعنی اسلام بتا رہا ہے وقت کی پابندی بھی ضروری ہے. یہاں ہر انسان یہ سمجھتا ہے متقی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہم ہی اعلیٰ ہیں، ہم ہی سب سے اولا ہیں، ہم ہی سب سے بہتر ہیں. اسلام کہہ رہا بہتر ایسے نہیں ہوگے، سب سے پہلے پابند بنو. پابند بنے کیسے؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ یہ علت کیوں بیان کرے گی پابند ہونے کی؟
जुमा है, खुतबा हो रहा है। अच्छा, जुमे में क्या जरूरत है 2 ही रकात नमाज हो? लोगों क्या 4 से 6 हो जाती है, 2 क्यों? वजह क्या है? हम भी क्यों नहीं बढ़ा रहे? यह खुतबा क्यों रखा गया? इसकी इल्लत क्या है? अल्लाह मुत्तकी बनाना चाह रहा है, वजह भी तो बताए। ये क्या वजह है इसकी कि खुतबा रखा क्यों गया? अगर पाबंद बन जाओगे, अगर वक्त की पाबंदी हो जाएगी, तो ये 2 रकात जो खुतबा हो रहा है, इमाम खड़ा होता है, फिर बैठता है, फिर खड़ा हो जाता है, इसको ऐसा वैसा न समझना। ये 2 रकात नमाज का सवाब है। इस्लाम कह रहा है पाबंदी करो। ये पाबंदी इसीलिए बताई गई है ताकि खुतबे में तो आ सको कम अज कम। क्या बात है। ये पाबंदी इसीलिए है। वो इल्ला बहुत से ऐसे अफराद होते हैं, हम आखिर में पहुंचेंगे जब हुजूर कह रहे होंगे अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर की सदा तो फज्र से आने लगती है। कौन आता है? अच्छा, जुमले तल्ख होंगे, माजरत मैं चाहूंगा नहीं, एक सलवात पढ़े मोहम्मद दिनों में सबसे मोहतरम जो रखा गया, जानते हैं कौन सा दिन? सैयदुल अय्याम कहा गया। ये रोज का सरदार है जुमा। ये जुमा रखा ही इसलिए गया है ताकि इंसान की तकवा बाहर आ जाए, ताकि मालूम तो चले जो कभी नहीं आता है जुमे में सही, जो जुमे में नहीं आता उसके लिए 2 रोज और रखे गए। एक का नाम है ईद उल फित्र, एक का नाम है ईद उल अजहा। बन जाओ, जुमे के जरिए नहीं बन पा रहे हो, कम से कम आ जाओ, ईद में आ जाओ। ईद में नहीं आ सकते, ईद उल अजहा में आ जाओ। ईद उल अजहा में भी नहीं आ सकते तो कम से कम घर ही में पढ़ लो। अल्लाह कह रहा मुत्तकी तो बनो। अगर चाहते हो अल्लाह के नजदीक होना तो सबसे पहली शर्त है मुत्तकी। अल्लाह ने शर्त ये नहीं रखी शिया हो जाए तुम मुत्तकी हो जाएगा, नहीं। तुम लाख शिया हो जाओ, मुत्तकी नहीं हो सकते। मैं बिल्कुल वजाहत के साथ कह रहा हूं, आजकल अशार भी ऐसे चल रहे हैं, सिर्फ इमाम मिल जाए हम मुत्तकी हो गए। कहां जा रहे हैं हम? एक साहब पढ़ रहे थे, रिजवान अपनी जन्नत तुम ले लो, हमें सिर्फ करबला चाहिए। मेरे भाई, कभी इमाम हुसैन से पूछा? अच्छा, करबला मिल गई तो जन्नत क्यों रखी गई? अल्लाह मुत्तकी बना रहा है। हमारा तकवा इस कदर आगे बढ़ गया कि गुरु बन गए। हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं तकवा इलाही मिल रहा है। यलहक़ु बिरजलान मुहिब्बुन मुफरिद बातिन मुफ्तिर। इमाम कह रहे हमारे मामले में 2 लोग हलाक हो जाएंगे, ना हमको हद से ज्यादा बढ़ाना, ना हमको हद से ज्यादा घटाना। वजह क्या है इमाम के कहने की? इमाम जानते थे आने वाले जमाने में कुछ लोग से पहले बैत को लेकर चलेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सलात पर रह जाएंगे। इसीलिए इमाम ने कहा नहीं, अगर चाहते हो तकवा इलाही हासिल हो जाए तो कम से कम अहले बैत का भी दामन होना चाहिए और कुरान का दामन भी होना चाहिए। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। मुत्तकी अगर बनना है इंसान को तो करे क्या? सबसे पहली शर्त है पाबंद हो जाए हर चीज का। जैसा कि मदरसे में पाबंदी है, पाबंदी कैसी? का पाबंदी ऐसी, मजलिस वक्त के ऊपर शुरू होगी, महफिल वक्त पर शुरू होगी। ये पाबंदी सबसे मुहिम शय है। वह हिंदुस्तान में बिलखुसूस फेमस यही है कि अगर मजलिस का ऐलान या महफिल का ऐलान 1 बजे है तो 3 बजे समझ के चलो, 2 घंटे एक्स्ट्रा। अगर खुदा न खास्ता औरतों की है तो 5 से 6 समझ लो। वजह क्या है? वजह यह है हम पाबंद नहीं हैं। इस्लाम बता रहा है पाबंद बनो। रवायत बताती है रसूल के पास शख्स आया, मौला हम मुत्तकी हैं। रसूल ने सवाल कर लिया कैसे मुत्तकी हो? हमारा नमाज हम मारूफ हम करते हैं, नहीं मुनकर हम करते हैं, सब कुछ अच्छा अखलाक हमारा, बेहतरीन किरदार हमारा, हम सबसे जिससे भी पेश आते हैं सब सुलूक से पेश आते हैं।
इमाम ने कहा अच्छा। नबी कह रहे बेहतर है। और क्या करते हो? मौला 24 घंटे घर में, मौला सिर्फ घर में रहते हैं। अल्लाह है और हम, माबूद है और हम, मौला आपको मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, सबसे बेहतर हम हैं। वजह क्या है? मौला घर में रहते हैं। इमाम का जुमला सुनिए, रसूल का जुमला सुनिए। रसूल कहते क्या है? ऐसे मुत्तकी इंसान नहीं बनता है कि घर में रहे। घर में रहने वाला इंसान मुत्तकी नहीं होता है। माशरे में निकल कर अपनी निगाहों को नीचे कर लो, तब पता चलेगा मुत्तकी हो कि नहीं। घर में रहने वाला मुत्तकी कैसे मुत्तकी है भाई? घर में है ना कोई गुनाह हो रहा है, और जबकि वहां पर और असरात पाए जाते हैं। इसीलिए कहा गया अकेले कमरे में न रहो, मकरूह है। वजह क्या है? शैतान का गलबा ज्यादा होगा। वैसे भी शयातीन कम नहीं है, कभी कभी इंसान की सूरत में आते हैं, कभी कभी हम आ जाते हैं। मैं अपने को कहूं, आप सब अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मैं अपने को कह रहा हूं, अपने मैं आप जा रहे थे नमाज के लिए, मैं आ गया। मैंने कहा कहां? नमाज के लिए जा रहे हैं। छोड़ यार, रोज तो होती है, क्या जरूरत है आज जाने की? जा रहा था इबादत खुदा के लिए। हम आए इंसान थे, लेकिन हमारे अंदर जज्बा शैतानी पाया जा रहा है। हम ये समझते हैं कि शैतान वही है जो आए और आकर बहकाए। नहीं, कभी ख्याल में न रहिएगा, कभी कभी शैतानत की सूरत भी आपकी सूरत बन जाया करती है। इस्लाम कह रहा है तक़वा इलाही हासिल करो। तक़वा इलाही जब आ जाता है तो शैतानत को दूर करा जाता है। खुराफात बढ़ती नहीं है, खुराफात कम होती है। लेकिन अल्लाह अल्लाह मामले को इस कदर बढ़ाया गया, इस कदर तूल दिया गया कि इंसानों की खुराफात बढ़ने लगी। हर तरह की खुराफात, कभी कभी घरों के अंदर खुराफात है, कभी कभी घर के बाहर खुराफात है। अच्छा, खुराफात के लिए जरूरी नहीं है कि इंसान घर के बाहर ही निकले। कभी कभी शैतानत घर के अंदर से चालू हो जाती है। मैं बिल्कुल वजाहत के साथ कह रहा हूं, मुत्तकी की अलामत ये नहीं है कि घर के अंदर भी शैतानत करे। मुत्तकी सुलह कराने वाला होता है, मुत्तकी इख्तलाफ कराने वाला नहीं। कभी कभी घरों में जो इख्तलाफात हो रहे हैं उसकी अगर देखा जाए जड़ हम ही है। वजह क्या है? तो वजह यह है घर में इंसान जिंदगी बसर कर रहा है, बसर करते करते एक मौका ऐसा आ गया कि इंसान अपने ऊपर काबू ना पा सका। इस्लाम कह रहा है मुत्तकी बनो। हमारा तकवा इस कदर बढ़ गया कि हम लड़ाई पर उतावले हो गए। अच्छा, ये लड़ाई होती क्यों है? जनाब अतहर साहब अल्लाह मकामुहु, वो कहते हैं एक शख्स हमारे पास आई और आने के बाद कहने लगी, हुजूर आला हमारे घर में शौहर से झगड़ा बहुत हो रहा है। अच्छा, अब बेहतर यह है कोई तावीज लिख दीजिए। जब अकायद कमजोर हो जाते हैं तब इंसान तावीज पर भरोसा ज्यादा करता है। बिल्कुल वजाहत के साथ कहूं, अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान नमाज को रखा, अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान रोजा को रखा। कभी भी जनाब फातिमा ये नहीं कहा अगर हमारा फला काम हो गया तो हम तावीज बांध देंगे। कभी इमाम अली ने नहीं कहा मौला अगर फरा माबूद अगर मेरा काम बेहतर हो गया तो हम दादा बांध देंगे। बल्कि इमाम क्या कह रहे हैं, मासूमा क्या कह रही है, माबूद अगर फला काम हो गया तो रोजा रखेंगे। ये रोजा क्यों रख रही है? ताकि तकवा इलाही मिल जाए। हम झगड़ा इसलिए कर रहे हैं ताकि तकवा इलाही मिल जाए। और फिर नारा बुलंद करते हैं मौला हम आपके चाहने वाले हैं, अइम्मा हम आपके चाहने वाले हैं, रसूल हम आपके चाहने वाले हैं। ऐ दुनिया वालों, अगर मुकायसा करना है तो बल्ब का बल्ब से करा जाएगा, ट्यूबलाइट का ट्यूबलाइट से करा जाएगा, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से करा जाएगा। आप ही की मुनासिबत से मैं पढ़ रहा हूं, आप ही के हवाले से मैं पढ़ रहा हूं, ताकि आपके ज़हनों में बात रह जाए। कभी भी मुकायसा अगर करा जाएगा बराबरी तो उसके हम सिंफ से करी जाएगी। कभी सूरज का मुकाबला बल्ब से नहीं होता, कभी हाइड्रोजन का मुकाबला बल्ब से नहीं होता है।
کبھی بھی چھوٹی چیز کا مقابلہ بڑی چیز سے نہیں ہوتا ہے۔ اے دنیا والوں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے چاہنے والے، ہم رسول کے چاہنے والے، ہم ائمہ کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تو بہتر یہ ہے ویسا کردار بھی تو دکھاؤ۔ زیرو نعرہ حسین والے، کردار زیرو نعرہ رسول والے، فائدہ کیا؟ اگر نعروں پہ اسلام پھیلتا تو اس سے آسان کچھ نہیں تھا۔ رسول نکلتے اور نعرہ بلند کرتے، امام علی نکلتے نعرہ بلند کرتے، اور پہلا نعرہ اسلام کا یہی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، صرف اللہ کو ایک مان لو، نجات مل گئی، تم جنتی ہو گئے۔ یہ تقوی الہی کی سب سے مہم دلیل ہے۔ بے شک بے شک۔ ہاں؟ صرف اللہ کو ایک مان لیا جائے، تم فلاح پا گئے، تم نجات پا گئے، تم اللہ کے محترم ترین ہو گئے۔ اس زمانے میں صرف ایک شرط تھی، ایک صلوات اور پڑھیں محمد قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کو صرف ایک مانو فلاح پا گئے۔ لیکن آج کے زمانے میں وہ شرائط نہیں ہے اللہ کو ایک مان لیا فلاح مل گئی۔ آج کل کی شرائط وہ نہیں ہے کہ اللہ کو صرف ایک مان لو تم فلاح پا جاؤ گے، تم جنتی ہو جاؤ گے، تم جہنمی نہیں ہوگے۔ نہیں، اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ رسول کا بھی اقرار کرو، اور رسول کا اقرار کر لیا اب ائمہ کا اقرار کرو۔ جب ائمہ کا اقرار ہو جائے ان میں کردار کو پیش کرو۔ جب تمہارا کردار بہتر ہو جائے گا تب اللہ کہے گا یہ ہمارا بندہ ہے۔ ہم بڑا آسان سمجھے ہیں، نماز پڑھ لیا اللہ کے بندے ہو گئے۔ آپ سے زیادہ شیطان نے عبادت کری ہے۔ میں بالکل وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک ایک جملوں کا ذمہ دار ہوں۔ آپ سے بہتر اور آپ سے زیادہ شیطان نے عبادت کری، لیکن کیا ہوا آخری میں؟ رجیم، بگا دیا گیا۔ کیوں؟ سجدہ تو تھا لیکن دل میں نفاق تھا، سجدہ تو تھا لیکن منافقت تھی، سجدہ تو تھا لیکن ایک دوسرے کی کاٹ تھی۔ اسلام بڑی آسانی سے پیغام پہنچا رہا ہے، اگر متقی بننا چاہتے ہو تو نفاق کو دور کرنا پڑے گا، اگر متقی بننا چاہتے ہو تو غیبتوں کو دور کرنا پڑے گا، اگر متقی بننا چاہتے ہو تو اللہ کی طرف قرب حاصل کرنا پڑے گا۔ یہ قرب حاصل کیسے ہوگا؟ پھر اسلام نے کہا وہ روز آنے والا ہے جس کو جمعہ کہتے ہیں، اب جب جمعہ آ جائے فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کے لیے بیچ رہے ہو، دکان ہے بند کرو، جاؤ نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو۔ جب عبادت کر لینا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، بکھر جاؤ، تم اپنے راستے وہ اپنے راستے۔ کتنا اچھا پیغام امام پہنچا رہے ہیں، کتنا اچھا پیغام اللہ دے رہا ہے، کتنا بہترین انداز میں اللہ بتا رہا ہے فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جتنی جلدی ہو سکے آگے بڑھ جاؤ۔ ٹرین کے لیے تو دکھاتے ہو جلدی، پلین نہ چھوٹ جائے 2 گھنٹے پہنچ جائیں پہلے۔ کیا اللہ اس سے بھی کمتر ہے؟ معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ کیا عبادت پروردگار اس سے بھی گئے گزری ہے؟ معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ خاقن بدل ثم استغفر اللہ۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کو جانا ہے ممبئی، اس نے شرائط لگا دی کہ 2 گھنٹے پہلے آؤ گے تبھی اندر جاؤ گے، آپ کیا کریں گے؟ ناشتہ صبح 5 بجے تیار ہوگا، کھانا پہلے ہی تیار ہو جائے گا، سواری کا انتظام پہلے ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی اللہ کا معاملہ آتا ہے، اللہ رحمان الرحیم، اللہ رحم کرنے والا، اللہ سب سے بہتر ہے، اللہ سب سے اعلیٰ ہے، اس سے بہترین کون ہے؟ اس سے بہترین کوئی دکھنے والا نہیں۔ وہ جتنا پیار کرتا ہے اتنی ماں بھی نہیں کرتی۔ 70 ماہوں کا پیار لینے والا پروردگار آج وہ دیکھتے ہیں کتنا رحم کرتا ہے۔ اپنی باری آئے جہاں مال خرچ ہو رہا ہے وہاں پر ہم سرعت دکھا رہے ہیں، جلدی پہنچو کہیں مال ضائع نہ ہو جائے۔ مال، دولت، یہ سب دنیا میں رہنے والی ہے۔ پھر قرآن نے ارشاد فرمایا
المال و بنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور دولت یہ ہم آ جائیں گے. اچھا میں اپنے کو کہوں میں مر گیا، جب نپٹا میں دنیا سے چلا گیا، میں آپ کی زبان میں پڑھوں، میں جب چلا گیا میں نے کہا دولت بہت تھی، قبر میں بچھا دو، بچھا دی گئی، فرشتے آ گئے، میں نے کہا سوال و جواب بعد میں کرنا، گھوس کا طریقہ ہم کو آتا ہے. یہ دنیا والوں کا اصول ہی یہی ہے. ہم دولت پر ناز کر رہے ہیں، دولت، شہرت، سلطنت، حکومت. اے دنیا والوں، جب اچھوں کی حکومت نہ رہی تو آج کل کے زمانے میں ظالمان کی حکومت کس طرح رہے گی؟ دولت پر نازا ہونے والے بہت تھے، ہارون، شداد، بہتر افراد ان سے بھی بہتر تھے جو دولت پر ناز کر رہے تھے. قارون، فرعون، وہ تو اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا، کہہ رہا ہم ہی سب ہیں، کوئی اللہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی پروردگار نہیں، جو ہیں سب ہم. لیکن اس کو بھی اتنا یقین تھا معبود جو ہے وہ تو ہے. رات میں جاتا تھا تاریکی میں چھت پر، اور جانے کے بعد کہتا معبود کیا کریں، معاشرے والے ہیں، محلے والے ہیں، کسی طرح سیٹلمنٹ کرنا پڑتا ہے، کسی طرح مائنڈ سیٹ اپ کرنا پڑتا ہے، کسی طرح اپنی طرف لینا پڑتا ہے. معبود ہم جان رہے ہیں جو ہے تو ہے، لیکن ہم اگر 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 20 لاکھ آ جائے، ہم ہیں، زمین آسمان سب برابر ہے. پیر جو پڑیں گے وہ آسمان کے اوپر، زمین چھوٹی ہے. دنیا والوں ایسے تقوی حاصل نہیں ہوگا. تقوی حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے اپنے اعمال کو دیکھو. ایک صلوات پڑھ دے محمد والا. اگر تقوی حاصل کرنا ہے تو کم از کم پہلے یہ تو دیکھو کیا چل رہا ہے معاشرے میں، کیا امام کا کردار کیسا رہا، ائمہ کا کردار کیسا رہا. امام علی کے حوالے سے ہر جگہ ولادت منائی گئی، تمام عالم اسلام میں ولادت. لیکن اگر میں جب اپنا فارم فل کرنا ہوتا ہے تو سن کے ساتھ لکھتے ہیں، لیکن جب معاملہ امام کا آئے تو ہم کہاں پہنچ جاتے ہیں. کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے حیات طیبہ کو پڑھیں ہم؟ کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے ان کی زندگانی کو پڑھیں ہم؟ سوالات کریں گے تو بالکل اعلیٰ العلم والے آسمان کی بلندیوں پر چلے جا رہے ہیں. سوالات کیسے؟ کس نبی کے پاس کلاڑا تھا؟ میرے بھائی، اسلام کلاڑے پر تھوڑی پھیلا ہے، اسلام ان چیزوں پر تھوڑی پھیلا ہے. میں آپ سے سوال کروں، امام علی کی ولادت کب ہوئی، کون سے عام الفیل؟ ایک صلوات پڑھیں محمد. بڑا سناٹا چھا گیا. آپ کی ولادت پوچھ لوں، سن بھی بتائیں گے، دن بھی بتائیں گے، وقت پیدائش بھی بتائیں گے، جبکہ خود کو پتا نہیں ہے ابا نے بتایا ہوگا. کیا ابا کے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ یہ بھی بتائیں امام علی کب ولادت ہوئی امام علی کی؟ کیا ابا کے اوپر ضروری نہیں ہے ان کے بابا کا نام بتائیں؟ کیا باپ کے اوپر ضروری نہیں ہے جائے ولادت بتائیں؟ کیا باپ کے اوپر ضروری نہیں ہے ان کے خاندان کے بارے میں بتائیں؟ ان چیزوں کے بارے میں ضرور بتایا جاتا ہے جس کا فائدہ نہیں ملے گا، لیکن ان کی زندگانی پر ہم غور نہیں کر رہے ہیں جو فائدہ پہنچانے والی ہے. قبر میں دولت کام نہیں آئے گی، شہرت کام نہیں آئے گی، تاج کام نہیں آئے گا، سلطنت کام نہیں آئے گی، حکومت کام نہیں آئے گی. صرف کام کون آئے گا؟ ذات عالی. تو کم از کم ان کی ولادت پر بھی تو غور کریں، ان کی حیات طیبہ کو بھی تو پڑھیں. ہم دعویٰ پیش کر رہے ہیں ہم متقی ہیں، متقی جو امام المتقین ہے اس کی حیات طیبہ نہیں پتا، اور دعویٰ ہے متقی بننے کا. متقی اگر بننا ہے تو کم از کم اہل بیت کا دامن پکڑے رہو، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا دامن بھی ہو. قرآن کیا کہہ رہا ہے، اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں. کبھی اہل بیت نے اگر نماز ترک کر دی ہو آپ بھی کریے، بالکل وضاحت کے ساتھ.
اگر آپ کے ائمہ کرام نے کبھی بھی تارک الصلاۃ رہے ہوں، نماز کو ترک کرتے رہے ہوں، چھوڑتے رہے ہوں، گنڈے والی نماز پڑھتے ہوں، کبھی جمعہ، کبھی جوہر، کبھی عصر، آپ بھی پڑھیے، لیکن جیسے ہی امام کی بات آتی ہے ہر انسان یہ کہتا نہیں ہمارا امام ایسا نہیں تھا، کبھی نماز کو چھوڑتا نہیں تھا، کبھی تارک الصلاۃ نہیں بنے۔ جب امامت کے دعوے والے یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم سے بہتر کوئی نمازی نہیں ہے، انہیں سے کچھ سیکھ لیں، ہم اپنے امام کو نہیں مان رہے ہیں، دوسری جگہ چلے جائیں، کم از کم ان کی بات کو تو مانے۔ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں۔ حافظ قرآن کون؟ قاری قرآن کون؟ قرآن کو لکھنے والا کون؟ جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا کون؟ حسنین کے والد گرامی کون؟ رسول کے داماد کون؟ اتنی فضیلت امام علی کی ہر انسان بیان کر رہا ہے، لیکن جہاں بات آ جائے قرآن حفظ کرنے کی، الحمد تو یاد نہیں ہے ہم کو، قرآن کیسے حفظ کریں؟ دعویٰ متقی کا تب کرا جائے جب ہمارا کردار امام کے کردار سے میچ کھائے، دعویٰ متقی کا تب کرا جائے جب ہمارا معیار امام کے معیار سے میچ کھائے، دعویٰ متقی کا تب کرا جائے جب ان کے معیار پر ہم بہترین اتریں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اجتناب السیئات اولى من اکتساب الحسنات۔ صلوات پڑھ دے محمد امام علی دنیا والوں کو مخاطب کر کے بڑا چھوٹا سا جملہ پیش کر رہے ہیں، اے دنیا والوں، اجتناب السیئات اولی من اکتساب الحسنات، اچھا کام نہیں کر سکتے، ضرورت نہیں ہے جملہ امام علی نے ارشاد فرمایا اجتناب السیئات، پرہیز کرو گناہوں سے، اولی من اکتساب الحسنات، اگر اچھے کام نہیں کر پا رہے ہو تو۔ اسلام آپ سے کبھی نہیں کہے گا نماز پڑھیے، اسلام کبھی نہیں کہے گا روزہ رکھیے، اسلام نے ایک پیغام پہنچا دیا، کرنا اور نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے، کرو گے تو جزا ملے گی، نہیں کرو گے تو سزا ملے گی۔ کبھی بھی رسول نے کسی کا ہاتھ پکڑ کر آگے نہیں بڑھایا ہمارے ساتھ مسجد چلو، رسول نے دنیا والوں کو پیغام پہنچا دیا، دیکھو نماز تمہارے لیے آخرت کا ستون ہے، نماز آخرت میں کام آنے والی ہے، نماز قبر میں تمہارے ساتھ جائے گی، روزہ تمہارے ساتھ قبر میں جائے گا، لیکن رسول نے کبھی یہ تم سے نہیں کہا کہ آؤ میرے ساتھ ہاتھ پکڑ کر روزہ رکھو۔ وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کیوں نہیں کرا؟ اگر امام اور رسول لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر یہ کام کرواتے تو ہر انسان یہ کہنے پر آمادہ ہو جاتا یہ جبرن کروایا گیا، لیکن اسلام نے ایک پیغام پہنچایا، اے دنیا والوں ہم تم تک پیغام پہنچا رہے ہیں، کرو گے تو اعمال میں اضافہ ہوگا، نہیں کرو گے گناہوں میں اضافہ ہوگا۔ اس خیال میں نہ رہنا رپورٹ کارڈ سب کو ملے گا۔ ہاں اسکول آپ کے سمجھ رہے ہیں جو جا کر پڑھے وہی اسکول میں پڑھ رہا ہے، نہیں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، بس فرق اتنا ہے آپ کا اعمال بعد میں ملے گا، بچے کے اعمال سال بھر کے اندر مل جاتے ہیں۔ اسلام پیغام پہنچا رہا ہے خرافات سے دور رہو، اور زیادہ تر خرافات گھروں کے اندر جو پائی جاتی ہیں وہ عورتوں کے ذریعے، میں بالکل وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ایک پیغام میں نے پہنچایا تھا
عورتوں نے ایک پیغام پہنچایا کہ 3 تاریخ کو نہ نکلیے، 13 تاریخ کو گھر سے خروج نہ کریے، 23 تاریخ کو باہر نہ جائیے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ دن آپ کے لیے نحوست والے ہیں۔ میں آپ سے سوال کروں، کل 13 گزری، کون آیا؟ آنے والے مہینے میں 3 آئے گی، کون آئے گا؟ اس کے بعد کے مہینے میں 23 آئے گی، کون آیا؟ اللہ اکبر۔ امام المتقین آ گئے، شہید کربلا آ گئے، اور وہ آ گئی جس اب بھی منحوس دن ہے۔ دن منحوس نہیں ہوتا، انسانیت کی منحوسیت آگے بڑھ جاتی ہے۔ جب ہمارے کردار سے بو آنے لگے نحوست کی، تب ہم سمجھے نحوست ہے۔ ہم ہی تو نحوست ہیں، دن تھوڑی نہیں نحوست ہے۔ 3 کو امام علی آ گئے، کعبے کی دیوار شک ہو گئی۔ ہاں 13 کو آئے امام علی، 3 کو حسین آئے، 23 کو قرآن آیا۔ اے دنیا والو، یہ نحوست کیسے؟ بلی راستے سے جا رہی ہے، نکل نہ جانا، مر نہ جاؤ۔ اچھا بلی کو بھی نہیں پتا ہماری اتنی عظمت ہے۔ بلی کو بھی اتنی خبر نہیں ہے ہماری اتنی اوقات ہے، ہماری اتنی وقت بڑھا دی گئی ہے، لیکن بلی کو نہیں پتا، انسانیت کو پتا ہے۔ وہ خالی بالٹی ہے، وہ ایک صاحب لے کے نکل رہے تھے، ہم بھی نکلے، اب نہیں جائیں گے، خالی بالٹی دکھا دی۔ یہ خرافات کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا قرآن نے ایسا درس دیا؟ کیا اہل بیت نے ایسا درس پہنچایا؟ جھاڑو نہ لگانا، ہم جا رہے ہیں۔ بے جان چیز کو بھی نہیں پتا ہماری وقت اتنی ہے، لیکن اس کو ضرور پتا ہے جس کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین پیمانے پر خلق کر دیا ہے۔ یہ تو بہترین پیمانہ تھا۔ جب رسول سے سوال ہوا مولا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ اشرف المخلوقات ہیں۔ کتنے اشرف ہیں؟ بلی سے ڈر رہے ہیں۔ کتنے اشرف ہیں؟ کتوں سے ڈر رہے ہیں۔ کہاں گئی اشرفیت؟ کہاں گئے مشرف؟ کہاں گئے بہترین افراد؟ یہ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اسلام کیا پیغام پہنچا رہا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اسلام میں خرافات نہیں ہے، میں بالکل وضاحت کے ساتھ کہوں، اور جہاں جہاں خرافات نظر آنے لگے سمجھ جائیے گا اس کا تعلق اسلام سے نہیں۔ کہیں ہو گئی مٹی، اب جب مٹی والے گھر میں گئے ہیں تو بہتر یہ ہے پان کھا لوں، ان کے گھر سے نکلے۔ بیچارے پان کو بھی نہیں پتا اتنی عظمت ہے، موت ہمارے اوپر آئے گی۔ کسی کے گھر سے نکلے، پانی چھڑک لو چہرے کے اوپر، ملک الموت شاید بھول جائے۔ اسلام کہہ رہا ہم اس کو ملک الموت بھی نہیں مانیں گے جو بھول جائے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اسلام پیغام کیا دے رہا ہے؟ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ یہ سب کہاں سے آیا؟ وہ کڑوی روٹی کھا لیجئے۔ اسلام کیا پیغام دے رہا ہے؟ ہم کس جگہ جا رہے ہیں؟ اسلام کہہ رہا ہے کڑوی روٹی بعد میں کھانا، بہترین روٹی پہلے کھاؤ۔ شکم ہے، اس کو بھی ضرورت ہے، کیا کڑوا کڑوا کھلا رہے ہو؟ ملک الموت بھول جائے گا، بدھ کے دن مجلس نہ کرنا، پلٹ جائے گا دن۔ اچھا چلیے ہم نے جمعرات کو کرا تب بھی مر گئے۔ پیغام پہچانیے، پیغام کیسے کیسے اسلام دے رہا ہے۔ جمعرات کو کرنے والا انسان اگر بچا ہو تو مجھے بتائیے، آگے جگہ خالی ہے، سنیچر کو نہ کرنا، دن پلٹ جاتے ہیں، دن بعد میں پلٹے گا۔ آگے جگہ خالی ہے۔ اسلام پیغام پہنچا رہا ہے دنیا والوں، دن کبھی بھی منحوس نہیں ہوں گے۔ ماننے والا جیسا اپنے لیے مان لے ویسا دن بنا دیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ بہتر یہ ہے کہانی سن لو، اگر کہانی ہو گئی تو حفاظت
گھر کہاں گئے جن کے گھر میں آگ لگی؟ وہ گھر کہاں گئے جو نست و نابود ہو گئے؟ اچھا مجھے نہیں پتا کتنے کہانی سننے والے اس وقت کہاں چلے گئے، کیا وہ بچے ہیں؟ یہ خرافات کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ ہم درد کہاں سے لے رہے ہیں؟ یہ کس کا درد ہے؟ سن لو یار. ہاں اگر گالی گلوچ کا معاملہ آتا ہے تو ہم سے بہتر کوئی نہیں، ہم سے اعلیٰ کوئی نہیں. کسی صاحب نے سوال کرا تھا مولانا یہ بتائیے گالی بکنا کیسا ہے؟ میں نے کہا بالکل بکیے، لیکن اس بات پر عمل ضرور کریے گا کہ جس کا کردار تھا اس میں ہو جاؤ گے. اگر تمہارے ائمہ نے فحش کلمات کبھی نکالے ہوں تو تم کو ہے آزادی، لیکن یہ کردار کس کا تھا اس سے بہتر آپ جان رہے ہیں اس معاملے کو. یہ کردار کس کا تھا؟ اب اگر کوئی انسان کردار پیش کر رہا ہے تو کرنے دو، بلکہ اسلام پیغام پہنچا رہا ہے الفحش والتفحش لیس من الاسلام. گالی سننے والا بکنے والا دونوں خارج ہیں دین اسلام سے. کب بتائیے آپ؟ اسلام چھوٹی چھوٹی چیز بتا رہا ہے، ہم برعکس چیز کو پکڑ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہیں سے نیا اسلام داخل کر دیا جائے جو اصل اسلام کو ختم کر دے. یہ آپ سے کروایا جا رہا ہے، کر نہیں رہے ہیں آپ، یہ کروایا جا رہا ہے. یہ کروا کون رہا ہے؟ عورتیں نرم دل ہوتی ہیں، عورتوں کو اگر کوئی بات کہہ دی جائے تو فوراً عرض کرتی ہیں. آپ سے زیادہ دعا وہ پڑھیں گی، آپ سے زیادہ اعمال ان کے اچھے ہوتے ہیں، آپ سے بہترین نمازیں وہ پڑھتی ہیں. کوئی چیز کسی نے بتا دی فلاں بابا کے پاس چلے جائیے کام ہو جائے گا. اچھا وہ بابا کا نہیں پتا، نکڑ کو بیٹھا ہوا ہے خود نجس ہے، وہ فلاں پانی دے رہا ہے اس پانی سے نہا لو گے تم پاک ہو جاؤ گے. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے لیے زمزم کا پانی کم پڑ گیا تھا کیا؟ تمہارے لیے کوثر کے مالک کم پڑ گئے تھے کیا؟ تو نجاست کے پاس جا رہے ہو. اسلام کہہ رہا ہے النظافۃ من الایمان، النظافۃ نصف الایمان. صفائی ایمان کا جز ہے. جو گندگی میں رہ رہا ہے وہ تم کو بتائے گا طہارت کیا ہے. یہ جو مطہر لوگ ہیں وہ بتائیں گے طہارت کیا ہے. ہم جا رہے ہیں گندے بابا کے پاس، جاؤ وہ تم کو طہارت بتا دے گا. اسلام کہاں راہ حل دے رہا ہے، ہم اسی میں الجھتے چلے جا رہے ہیں. سب سے آسان دین کا نام ہے اسلام. نہ سمجھ پاؤ سب سے مشکل دین کا نام ہے اسلام. کیسے سمجھیں گے؟ یہ خرافات کب دور ہوگی؟ چٹپٹ بی بی کی کہانی سنی جائے، اگر نہیں سنو گے گھر میں آگ لگ جائے گی، تمہارا فرزند دار پانی سے چلا جائے گا. اسلام نے اسی لیے تو تمہارے درمیان میں حدیث قصہ کو رکھا، دعائے کمائل کو رکھا، دعائے سماعت کو رکھا، دعائے مشہور کو رکھا. ان سب کو سنو. دعائے ندبہ پڑھنی چاہیے. پڑھا تم نے؟ کن لوگوں نے پڑھی؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اسلام کردار پیش کر رہا ہے. اگر تمہارا کردار اسلام کے کردار پر کھرا نہیں اترا تو تم لاکھ کہتے رہو متقی، لاکھ کہتے رہو بہتر، لاکھ کہتے رہو والا، تم کچھ نہیں ہو سوائے شیطنت کے. ایک صلوات پڑھ دے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں پروردگار صحیح معنوں میں ہمیں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما. محمد وآل محمد کا واسطہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. محمد وآل محمد کا واسطہ ہم میں سے جو مقروض ہیں کہ محمد وآل محمد کا واسطہ دنیا ظلم اور جور سے بھر چکی ہے. اس کو عدل اور انصاف سے بھرنے کے لیے منتقم خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على علي المرتضى، اللهم صل على فاطمة الزهراء، اللهم صل على
حسن بن علي اللهم صل على حسين بن علي اللهم صل على ابن محمد بن حسين اللهم صل على محمد بن علي اللهم صل على جعفر بن محمد اللهم صل على موسى بن جعفر اللهم صل على علي بن موسى اللهم صل على محمد بن علي اللهم صل على علي بن محمد اللهم صل على حسن بن علي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اهجت القائم المنتظر المهدي صلوات الله عليهم أجمعين. صل على محمد وآل محمد.